إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات ارباب اعضاء عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری، آج چھٹی مجلس. ہمارے اس عشرے کا موضوع قرار پایا تھا ایمان اور عمل صالح. آیہ مجیدہ میں پروردگار واضح اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی کو میری مغفرت شامل حال ہو سکتی ہے، اگر کوئی میرے اجر کا مستحق قرار پایا جا سکتا ہے تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز ایمان ہو، دوسری چیز عمل صالح ہو. تو گویا اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم قرار دیا. یعنی اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے عمل صالح لاکھ بجائے وہ کہے کہ میں تو نیک عمل کر رہا ہوں. کتنے ایسے کافر لوگ کہتے ہیں ہے تو کافر لیکن بڑے اچھے اچھے کام کر رہا، یعنی بظاہراً وہ عمل صالح ہے لیکن ایمان کے ان رتبوں پہ وہ فائز نہیں ہے، ایمان کے اس تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا جو ہونا چاہیے. اگر صرف اچھائی کے کو دیکھا جائے تو پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ میری مغفرت سے بھی محروم ہیں اور اجر عظیم سے بھی محروم ہیں. اور اگر صرف ایمان کو دیکھی کہ کوئی یہ کہے میں اللہ اور رسول اور آل رسول اور کتابوں پہ ایمان لے آیا، میں بھی کامیاب ہوں، مجھے عمل کی ضرورت نہیں، یہ اس کی بھول ہے. تو صرف ایمان لے آنا یہ بھی نجات کی علامت نہیں، اور صرف عمل صالح کو انجام دینا بغیر ایمان کے یہ بھی کافی نہیں. جو سید رسول نے دعوت اسلام دی تھی وہ کیا یہ دعوت تھی؟ اگر مشرک اور کافروں کے سامنے یہ دعوت ہوتی کہ تم میرے اللہ کو ایک مان لو، تم اللہ واحد کی عبادت نہ کرو، تو وہ بھی شاید اس بات پہ آ جاتے ہیں. صرف ماننے کی بات ہے، اگر ماننے کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے ہم مان لیں، لیکن وہ ایمان لانے کے ساتھ ان کے لیے ضروری تھا وہ عمل صالح کو بھی انجام دیں. اور اسی طرح سے جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی ولایت اور محبت کا ہم نے اقرار کیا، دم بھر لیے، ہمارے نجات کے لیے کافی، یہ کافی نہیں. اور یہ میں کوئی خطابی یا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو آپ ذی الحجہ میں امام علی کا یوم غدیر کا جو جشن آپ نے سنا ہو، اس میں جو حارث بن نعمان جب رسول اللہ کی خدمت میں آیا، کہا کہ آپ نے کہا نماز پڑھیں، آپ نے کہا روزہ رکھیں، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، آپ نے کہا قرآن حق ہے، آپ نے کہا میں نبی برحق ہوں، ہم سب نے تصدیق کی. اب آپ ہم پر علی کو مسلط کر رہے ہیں، کیوں یہ مولا علی کی ولایت کا انکار کر رہے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا ہم علی ابن ابی طالب کی پیروی کیوں کریں. یعنی نبی جو علی مولا کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، وہ صرف اعلان ولایت یہ نہیں ہے
کہ بس میں نے علی کو سردار بنا دیا، وہ تمہارا سردار ہے۔ سردار ولایت ان معنوں میں فرض کی گئی، علی مولا ہے جس طرح میں مولا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح مجھ نبی کی اطاعت واجب ہے ویسے میرے بھائی علی کی اطاعت واجب ہے۔ یا اب وہ جو علی مولا سے دور بھاگنا چاہتے ہیں وہ کس چیز سے؟ کہ ہم اور علی کی پیروی کریں، ورنہ نمازی تو وہ بھی تھی۔ علی مولا کی صرف وہ ولایت کا انکار نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں علی کی پیروی کی وجہ سے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ تو آج ہم بھی کہیں کہ ہمیں مولا علی کی ولایت صرف اعلان والی قبول کریں اور اطاعت والی قبول نہ کریں، یہ بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ دونوں اس واقع غدیر میں دو قسم کے افراد پیش آئے۔ ایک نے غدیر میں کچھ نے غدیر میں مولا کو مولا مانا لیکن مولا کی نہ مانا، بخن بخن کہہ کر مبارک بادی دی، مولا مانا لیکن مولا کی نہ مانا۔ کیا ان کو یہ مولا ماننا فائدہ دے گا؟ کیونکہ مولا مانے مولا کے نہیں مانے۔ یا وہ جو ایمان لائے ہیں کچھ حصوں پر، عمل صالح بھی کر رہے ہیں لیکن علی کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ ہمیں علی کی پیروی نہ کرنا پڑے، چونکہ نبی صرف اپنی پیروی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، نبی چاہتے ہیں میرے بعد بھی سلسلہ ہدایت جاری رہے، اور میرے بعد اگر سلسلہ ہدایت کا پاکیزہ کردار کا مالک ہے تو علی ابن ابی طالب۔ لہذا اسلام ہم سے جو تقاضا کرتا ہے، قرآن جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی مومن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کا ثبوت کیسے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، آپ نے فرمایا الایمان معرفت القلب۔ ایمان کی ڈیفینیشن امام بیان کر رہے ہیں۔ ایمان کس بات کا نام ہے؟ کہتے ہیں دل میں معرفت ہو، اقرار باللسان، جو دل میں معرفت ہے، جس چیز پر ایمان ہے اس کا زبان پر اقرار ہو، والعمل بالارکان، اور ایمان کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے فرمایا عمل کرے اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ یعنی امام نے کیا بتایا؟ امام یہ بتا رہے ہیں تمہارے دل میں جو ایمان کی معرفت ہے اظہار، زبان سے اقرار کرو اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار کرو۔ اگر اعضاء و جوارح سے اظہار نہیں کیا تو آپ کی صرف زبان کا اقرار یہ دعوے کی حد تک رہے گا، یعنی آپ ایمان کے مکمل درجے پہ فائز نہیں ہیں۔ جو ایمان آپ کے پاس ہے وہ ناقص مقدار میں، چونکہ امام جو ایمان کے درجے کو بیان کرے اس میں تین چیزیں امام نے بیان کی: دل میں معرفت ہو، زبان پہ اقرار ہو، اعضاء و جوارح پہ پر عمل کا اظہار۔ لہذا یہ چیزیں اب ہم نے دل میں رکھا ہے، مثلا اہل بیت اطہار سے محبت، ہم اپنی زبان پہ اقرار کرتے میں تو مولا علی سے محبت رکھتا ہوں، مولا علی کا نام سن کے کلیجہ یقیناً مومن کا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اب اگلی جو منزل ہے، جو محبت کا میرے دل میں احساس ہے، میری زبان پہ اقرار ہے، کیا میں اعضاء و جوارح سے علی کی سیرت کو ادا کر کے بتا رہا ہوں میں علی والا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں
کتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، ہر ایک کے نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی جدا ہے، لیکن ان تمام مسلمانوں کی صف میں اگر علی والا کھڑا ہوگا تو کیسے ہاتھ کھول کر، گویا یہ عمل سے ہم نہیں جانتے، اجنبی شخص ہے، کتنے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، آپ بول کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ مومن کھڑا ہے، وہ ایمان کا اظہار اپنے اعضاء و جوارح سے کرنا ہے، تو اس کا اظہار ہونے، صلوات پڑھیں محمد پر۔ لہذا ہم میں سے آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت، بلکہ دعویٰ رکھتے ہیں ہم اہل بیت کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر جو عزادار طبقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی معرفت ہم رکھتے ہیں ویسے یہ نمازی لوگ معرفت نہیں رکھتے، جتنی معرفت امام علی مجھے ہے ویسے ان کو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، کہ مولا علی سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، آل علی سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، ان سے زیادہ مودت کون رکھتا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ خود وارثان دین کرے گا۔ آئیں، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں، امام کی محفل ہے اور امام کی محفل میں ایک شخص آئے، آ کر کہتا ہے فرزند رسول، آپ کی محفلوں میں سلمان فارسی کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، انداز اس کا ذرا صحیح نہیں تھا، سلمان فارسی۔ امام فرماتے ہیں خبردار، اس کو سلمان فارسی نہ کہو، وہ سلمان محمدی ہے، وہ نبی کا حقیقی غلام ہے، اسے فارسی نہ کہو۔ امام سمجھ گئے یہ کس ارادے سے سلمان کے اوپر اعتراض کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، آپ کے سلمان کا جب بھی دیکھیں اپنی محفل میں تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی آپ کی محفل میں بیٹھے آپ بات کو گھما کے سلمان پہ لے آتے ہیں، جب بھی آپ سے کوئی بات سنیں آپ کبھی نہ کبھی کوئی سلمان کی بات کر دیتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس روایت سے یہ واضح ہو رہا ہے اس کو حضرت سلمان کا ذکر پسند نہ تھا، یا وہ جاننا چاہتا ہے کہ امام اتنا کثرت سے سلمان کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ بھئی امام کی محفل میں جہاں توحید کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے، امام علی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر سلمان کا ذکر کثرت سے کیوں ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو، سلمان کے اندر 3 چیزیں ہیں جو مجھ حجت خدا کو بہت پسند ہے، میں ان 3 چیزوں کی وجہ سے سلمان کا ذکر اپنی محفل میں جہاں خدا کا ذکر کرتا ہوں، جہاں نبی کا ذکر کرتا ہوں، جہاں علی کا ذکر کرتا ہوں، سلمان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب دیکھیں سلمان کو غیر معصوم، عجم سے آنے والا، اور اس قدر انہوں نے آل محمد کے رنگ میں خود کو ڈھال دیا کہ امام معصوم ایک غیر معصوم کا اپنی محفل میں ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب عمل کی بات کریں، دین کی بات کریں، نماز کی بات کریں، کیا کہتے ہیں؟ اور جی ہم آل محمد کے ساتھ کہاں مل سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے آپ آل محمد کی برابری کرو؟ آپ سے کہا جا رہا ہے آل محمد کی پیروی کرو،
آل محمد کی برابری کرنے میں ہلاکت ہے، ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی پیروی ہم پر فرض ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کہاں ان کی سیرت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ سلمان یہ بھی تو عجم سے آئے تھے، انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو بدلا ہے اور بدل کر دکھایا ہے، اس لیے ان کا اتنا پاک کردار تھا۔ نبی زبان وحی سے فرمایا السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اہل بیت سے مراد کو یہ نہ سمجھے، بعض لوگ اس حدیث سے غلط معنی سمجھ جاتے ہیں، یعنی جو اہل بیت اطہار کی طہارت میں جو آیت نازل ہوئی ہے سلمان اس کو بھی شامل ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ سید الرسل یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے گھر سے جو حکم خدا نکلا ہے، جو دین نکلا ہے، سلمان نے اس پہ پہلے سب سے عمل کر کے دکھایا ہے، لہذا سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا امام سے پوچھا، مولا وہ کون سی 3 چیزیں جو سلمان کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ فخر محسوس کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز السلمان یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے نفرت نہیں، علماء سے دور نہیں بھاگتے، علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، یاد رکھیں دین کا آپ کو نالج ہوگا، علماء کے قریب ہوں۔ اس لیے سید الرسل نے بڑی ذمہ داری کی طرف توجہ دلا دی۔ انشاءاللہ ایک روایت کیسے علماء کی مجالس میں بیٹھے، یہ جواب انشاءاللہ 8 یا 9 محرم کی مجلس میں جو امام معصوم کی زبان سے علماء کی عظمت کے بارے میں سید الرسل اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عالم باعمل کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، خدا اس کو ایسے ثواب عطا کرتا ہے جیسے مجھ نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ عالم کا یہ مقام ہے، عالم باعمل شریعت کا پابند ہو، دین کا لحاظ کرنے والا ہو، دین کے وقار کو زندہ کرنے والا ہو، لہذا یہ عالم کا مقام۔ اور اسی طرح سید الرسل نے حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا ان النظر الى العالم احب الى اللہ من اعتکاف سنہ فی بیت اللہ الحرام۔ آپ نے فرمایا عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا 1 سال بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک شخص بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھے 1 سال، اس کی نسبت پیغمبر فرما رہے ہیں عالم کے چہرے پہ، عالم باعمل چہرے پہ دیکھنا یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے کہ یعنی عالم جس کو دیکھ کر انسان خدا کی یاد کرے، جسے دیکھ کر وہ باکردار عالم کو دیکھ کے کچھ اس سے اچھا اور پاک کردار سیکھے، تو یعنی سید الرسل اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا ان مجالست العالم، آپ نے فرمایا اے علی والو عالم کی محفل میں بیٹھنا ساعت احب الی اللہ من 1000 سنہ، احب الی اللہ من عبادت 1000 سنہ۔ امام علی فرماتے ہیں عالم کی مجلس میں بیٹھنا، محفل میں بیٹھنا دین شناسی کے لیے، دین فانی کے لیے، حصول علم کے لیے، امام علی فرماتے ہیں 1 گھنٹہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے یہ عمل افضل ہے۔
کیوں امام نے یہ کیوں کہا؟ امام دیکھیں صرف حدیث کو پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے معانی کی طرف غور کریں. امام نے یہ کیوں کہا؟ چونکہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ صرف نمازوں پہ زور کرے، عبادت ہو سکتا ہے کہ وہ دین فہمی اس کے اندر نہ ہو، احکام شریعت سے واقف نہ ہو، بس صرف عبادتیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے بغیر احکام شریعت سیکھے عبادت پہ زور ہے. اسلام ہمیں صرف عبادت گزار نہیں بنانا چاہتا. اسلام کہتا ہے با معرفت عبادت کرو، ویسے کرو جیسے رب کی ذات چاہتی ہے. امام کیا سمجھا رہے ہیں؟ عالم کی مجلس میں بیٹھنے والا 1 گھنٹہ 1000 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. کیوں؟ اس نے 1 گھنٹہ میں بیٹھ کے دین خدا کو سمجھا ہے. اب جب بھی عمل کرے گا علم کی روشنی میں کرے گا، جہالت میں نہیں کرے گا. تو اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے جو بھی عمل کرے علم کی روشنی میں کریں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. یہ پہلا عمل جو حضرت سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں تو امام صادق اپنی محفلوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں دوسری جو خصوصیت ہے سلمان کے اندر، یحب الفقراء، وہ غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سلمان کے پاس ان کو کچھ دینے کے لیے نہ ہوتا تھا، اگر کہیں سے مال غنیمت رسول کے وسیلے سے مل جاتا سلمان وہ غرباء کے دروازوں پہ فوراً پہنچا آتے. اس قدر غریبوں کے ہمدرد تھے، اس قدر بیوہ یتیموں سے ہمدرد تھے. اور یہ سلمان نے کردار اگر لیا ہے تو علی حیدر کرار سے، کہ امیر المومنین کو دیکھا یا نبی کو دیکھا. لہذا اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اپنی سواری پہ آئے تو ایک مقام پر کچھ فقراء بیٹھے. انہوں نے دعوت دی، فرزند رسول ہمارے پاس کھانا کھا لیا. امام بیٹھے، دیکھا روٹی ان کی خشک ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی تھی، اب میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان بنو. اپنی مہمان خانے لے گئے جہاں پر مہمانوں کی خدمت کرنے والی علی اکبر ہے، جہاں مہمانوں کی خدمت کرنے والے عباس علمدار ہیں، جہاں مہمانوں کی خدمت کرنے والے خود حسین ابن علی ہیں. یہ غریبوں سے محبت اہل بیت اطہار نہیں عملاً. اچھا ہمارے اندر الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، جیسے کسی غریب کی بدحالی سے واقف ہوئے ہم فوراً اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، یقیناً یہ ثواب ہے. لیکن جب ہم اس نیکی کو انجام دینا چاہیں معرفت کے ساتھ انجام دیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے افراد محتاج ہیں. ایک وہ جو مادی وسائل کے اعتبار سے فقیر ہیں، ایک وہ جو ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے فقیر ہے. اب آپ سے سوال ہے زیادہ مستحق کون ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح میں فقیر ہے اس کی زیادہ ہیلپ، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، یا مادی وسائل جس کے پاس نہیں اس کی ہیلپ زیادہ کرنی چاہیے؟ جی جو ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے فقیر ہے اس کی مدد زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اگر کوئی بھوکا ہمارے یہاں مثلا بھوکا مر گیا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں اس کے ہمسائے میں تھا وہ بھوکا مر گیا. دنیا ملامت کرتی ہے، دیکھیں ہمسائیگی میں رہتے ہوئے وہ بیچارہ بھوکا مر گیا، پرسان حال، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یقیناً یہ جرم ہے، یہ گناہ. لیکن صرف ہم اسی پر نہ رہ جائیں، ہمارا ہمسایہ بھوکا رہ گئے، میدان قیامت میں ہم سے پوچھا جائے. اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن میں اس بات کی بڑی تاکید کی. ترجمہ قرآن اگر پڑھیں آپ، جیسے کہ ہم گفتگو کر چکے، اس کو آغاز آپ آخری پاروں سے کریں جو رسول اللہ نے کفار و مشرکین کے سامنے مکہ میں آغاز کیا تھا. آخری صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی،
یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ سید الرسل کا انداز تبلیغ کیا تھا، تو ان صورتوں میں کیا ہے، جو فقراء اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے یا ان لوگوں کو رغبت نہیں دلاتے، ان کی مذمت کی ہے قرآن، لہذا یہ بھی واجبات میں سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم ان مادی وسائل میں مدد کرتے کرتے ان لوگوں کو بھول جائیں جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت نہیں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح مادی وسائل کی نسبت زیادہ اہم ہے۔ امام حسین ابن علی نے کربلا میں جان دے کر نانے کی امت کے ایمان کو محفوظ کیا، آپ نے دین خدا کو بچایا۔ دین خدا بچانے کا مقصد نانے کی امت جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلے، لہذا ہم مادی وسائل میں مدد کریں، بلکہ روایت ہے وسائل الشیعہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من سعا لأخیہ حاجہ، جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی حاجت کے لیے کوشش کرے، فلم ينصحه لقد خان اللہ ورسولہ، سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی مادی طور پہ مدد کی کوشش کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کو مثلا آٹے کی بوری پہنچا کر آتا ہے، اس کے بل ادا کر کے آتا ہے، کپڑے نہیں ہے کپڑے دلوا کر آتا ہے، اس کی اور ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، سید الرسل کیا فرماتے ہیں، یہ بھائی کی ہیلپ تو کر رہا ہے، وَلَمْ يَنْصَحُ، یہ اس کو دین کی نصیحت نہیں کر رہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر گیا ہے۔ ہو سکتے ہیں ہم تو خوش ہوں، آج ہم مومن کے 2 بچے تھے بیچارے، پڑھائی کے حوالے سے آپ ان کی ہیلپ کر کے ہم دعا کریں یا اللہ قبول فرما، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن اس پہ خوش نہ رہیں۔ آپ دیکھیں اس کے مثلا جہاں آپ ہیلپ کرنے گئے ہیں، دیکھیں وہاں پر دین کی ضرورت ہے تو پہلے وہ اہمیت دیں، نماز نہیں پڑھتے نماز کی تلقین کر کے آئیں۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف علماء پہ فرض ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی موقع محل دیکھنا چاہیے، لیکن قرآن اگر ہماری نگاہ میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی جس وقت ممکن ہو آپ نیکی کا پیغام دینا شروع کر دیں۔ کیسے؟ سورہ یوسف کو پڑھیں تو حضرت یوسف نے زندان میں تھے، جب زندان میں وہ 2 شخص جو دربار سے قیدی بن کر آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، حضرت یوسف نے کیا کیا، تعبیر بتاؤں گا، پہلے انہوں نے پیغام توحید دینا شروع کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے یہ تو نہیں کہا میں بھلا زندان میں قیدی ہو کہ ان کو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، بتا دیا یہ دین کا پیغام موقع اور محل نہیں، جہاں پہ بھی ہو جس طرح ممکن ہو پیغام دین کو پہنچاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ لہذا اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے نکلتے وقت جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام جب سید الرسل کی قبر پہ سلام کر رہے تھے، اس سلام میں کے بعد امام حسین کی ایک مناجات ہے، اس میں امام یہ کہہ رہے ہیں قبر رسول پہ، اللہم انی احب الامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرا اللہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو محبوب رکھتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی مدینے سے نکلتے ہوئے
امام قبر رسول پہ اپنی محبت کا اظہار جس چیز سے کر رہے ہیں وہ ہے نیکی کا پیغام دینا اور برائی سے روکنا۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنا ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، کتنے نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں۔ علماء کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے ہر محلے میں جا کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، جہاں تک امکان ہوتا ہے وہ پیغام ہدایت پہنچاتے ہیں۔ لہذا جو جوان ہے ہمارے معاشرے میں، ہر جوان اپنے علاقے میں کتنے ہم لوگوں نے اپنی فیملی کے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے، دوستوں کے گروپس بنائے ہوئے، یعنی یہ گروپس بناتے ہیں۔ کبھی دوست جو ہے وہ اسلامی گروپ بنائے جس میں دوستوں کو واعظ و نصیحت کرے، جس میں ان کی ہدایت کرے، جس میں ان کی اصلاح کرے۔ کتنے ایسے افراد اہل علم ہیں، مناسب نہیں کہ میں ذکر کروں، جنہوں نے کئی سالوں سے واٹس ایپ گروپس بنا کر مختلف مومنین کو ایڈ کر کے کتنے جوانوں نے کہا ہے کہ ہم ان گروپس کی بدولت ہم نمازی بنے، ہم روزے دار بنے، ہم نے تقلید کی ہے، ہم جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی، کتنے افراد جو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی پہ تبرہ کرتے تھے، آج وہی ان فقہاء کا احترام کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا رابطہ اسلامی ہو، ہدایت پر مشتمل ہو، تو لہٰذا اپنی دوستیوں کا اچھا فائدہ اٹھائیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ تو لہٰذا ہم مادی وسائل میں تو مدد کریں، غریبوں کی مدد، حضرت سلمان کا یہ عمل بھی پسند ہے، لیکن اگر ہم دینی فائدہ نہ پہنچا سکیں، اگر کوئی مادی وسائل سے کسی کو محروم کرتا ہے، مخیر حضرات میں سے یقیناً قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لیکن اگر کوئی کسی کی ہدایت کر سکتا ہے نہیں کی، قیامت والے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ بتاؤ ایک علی والا تمہارے ساتھ رہتا تھا، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی بے دینی، تم نے کیوں اس کی اصلاح نہ کی؟ مومن کی اصلاح اور ہدایت، آئے دیکھیں رسول اللہ اب بیان کر رہے ہیں۔ سید الرسول فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر سورج کی روشنی پڑے اور اس تمام کے وزن کے برابر تم راہ خدا میں سونا صدقہ کر دو۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے جس پر سورج کی روشنی پڑے اس کے وزن کے برابر راہ خدا میں سونے کی مقدار صدقہ کر دو۔ فرمایا یا علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند اللہم صل۔ اب ذرا غور کریں، مولا علی نے حالت رقو میں انگوٹھی دی تھی، مولا علی نے ایک انگوٹھی دی تھی، ایک انگوٹھی۔ اللہ کو مولا علی کا خلوص والا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی۔ جس علی کی ایک انگوٹھی خدا کو اتنی پسند کہ اللہ قرآن میں علی کی شان میں آیت نازل کرے، اس علی کا پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی رائے خدا میں دینا کتنا افضل عمل ہوگا؟ ذرا غور کیجیے، کتنا افضل عمل ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی رائے خدا میں دے دو، یہ عمل اتنا افضل نہیں جتنا ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے۔ لہذا اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، لہٰذا اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں میں، اس لیے زیارت المومن مستحب ہے، مومن کی زیارت کو جائیں، رشتہ داروں کی زیارت کو جائیں، اور صرف زیارت کے لیے وہاں پر چائے پینا مقصد نہ ہو، بلکہ واعظ و نصیحت ہو، پیغام ہدایت ہو۔ تو یہ ہم جائیں تو کسی کی اصلاح کر دیں، کسی کو پیغام ہدایت دے کر آئیں۔ لہذا یہ دوسری چیز حضرت سلمان کی، پہلی چیز امام فرماتے ہیں جو سلمان کی ہمیں محبوب ہے، جس کی وجہ سے میری محفلوں میں اس کا کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے، وہ ہے علماء سے محبت۔ نمبر 2، سلمان غرباء سے محبت کرتے ہیں، تو دوسرا عمل یہ۔ تیسرا جو ان دونوں سے اہم ہے، ایک صلوات پڑھے محمد امام فرماتے ہیں تیسرا وہ یہ ہے کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ یہ سلمان کا یہ عمل ہمیں بہت محبوب ہے۔ سلمان زندگی میں وہ نہیں چاہتے جو سلمان کو پسند ہے، سلمان اپنی زندگی میں وہ پسند کرتے ہیں جو علی مولا کو پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا سلمان کی پسند وہ ہے جو علی مولا کی پسند ہے۔ آج ذرا ہم اپنے ایمان کو بھی دیکھیں اور سلمان کا ایمان ذرا دیکھیں۔ تاریخ میں حضرت سلمان بستر موت پہ رو رہے ہیں، جب ساتھ والے ساتھی نے کہا سلمان موت سے ڈر رہے، موت سے گھبرا رہے، سلمان کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں موت سے نہیں گھبرا۔ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ اس لمحے کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اگر قبر میں مجھ سے سوال ہو جائے جو سنت نبوی تمہارے لیے عمل کرنا ممکن تھا، بتاؤ کس ریزن کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ یعنی جس سنت کو عمل انجام دینا ممکن تھا تم نے کیوں چھوڑا؟ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے ملائکہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ وہ سنت جو مستحب ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارا ایمان کیسے، ہم تو کتنے واجبات چھوڑ دیتے، اور واجبات چھوڑ دیے تو پھر واجبات کی ادائیگی بھی نہیں۔ نمازیں چھوڑ دیں کوئی ادائیگی نہیں، روزے چھوٹ گئے کوئی ادائیگی نہیں، نابالغی کے ایام میں بلوغت سے پہلے کسی کا نقصان کیا وہ واجب شرع۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہم لوگ متوجہ کم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مومن اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کرے، اور امام علی کی جو محبت اور مودت کا عملی حق ادا کے سلمان نے، وہ یہی کہ سلمان کی خواہش نہیں، مولا علی کی خواہش۔ اب مولا علی کی خواہش پر دیکھیں، روایت میں ہے کہ حضرت قمبر جو مولا علی کے غلام تھے، ایک مرتبہ کوفہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی تھی۔ حضرت قمبر امام علی کے حکم سے مجرم کو درے مار رہے ہیں، کوڑے، جلدی سے مارتے مارتے حضرت قمبر نے 2 کوڑے زیادہ لگائے۔ ادھر سے عادل امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے قمبر نے 2 کوڑے مار دیے۔ اسی وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جس کی عدالت کے بارے میں تاریخ طبری والا لکھنے پہ مجبور ہو گیا، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا وہ شدت سے انصاف کو، عدل کو نافذ کرتے تھے، نہ اپنا دیکھتے تھے نہ غیر دیکھتے تھے۔ علی کی نگاہ میں معیار اللہ کا دین اور حکم خدا ہے۔ علی یہ نہیں دیکھتے میرا بیٹا ہے
تو اس کو چھوڑ دوں، دوسروں کا بیٹا ہے تو اسے پکڑ لیں۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انسان کی اپنی اولاد سے کوئی غلطی ہوئی، انسان اس کے اوپر لاکھوں پردے ڈال دیتا ہے۔ کسی کے بچے سے چھوٹی سی مسٹیک کیا ہوئی، اس کو خاندان میں اچھال کر غیبت چغل خوری کر کے مومن کی آبرو ریزی کی۔ یہی دین ہے، اپنی اولاد کے اوپر پردے ڈالیں اور دوسروں کی اولاد ان کے کردار کو نمایاں کریں۔ مولا علی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی حکم خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے سب کے لیے حکم ایک جیسا ہے، تو لہذا اب امام علی کہتے ہیں کمبر سے نہیں، جو مجرم تھا، امام فرماتے ہیں اے فلاں، کمبر نے 2 کوڑے آپ کو مارے ہیں زیادہ، یہی کمبر سے کوڑا لے کر اب آپ اس کو 2 کوڑے مارو۔ حضرت کمبر نے کیا کہا؟ کچھ کہا؟ تاریخ کہتی ہے کمبر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں مولا شرمندہ ہوں چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ ہے اظہار ایمان و عمل بالارکان، عمل اعضاء و جوارح سے، یعنی علی کی ولایت کو مانا ہے، عملاً کہہ رہا ہے میرا ولی میرا سرپرست جب علی ہے، علی کہہ رہے میں 2 کوڑوں کا مستحق ہوں تو مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمبر یہ نہیں کہہ رہے مولا میں نے تو جلدی میں مجھے پتا نہیں چلا، نہیں غلطی کیوں ہوئی ہے، یعنی آپ مولا اس بات کو بھی پسند نہیں کر رہے، مومن کو اسلامی سزا دیتے ہوئے آپ اتنا غافل ہو گئے، 2 کوڑے آپ کو بھی اب لگنے۔ حضرت کمبر خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھے ہیں اور اس مجرم نے 2 کوڑے مارے۔ کمبر نے پوری زندگی کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا مولا آپ نے مجھے 2 کوڑے کیوں مروائے تھے، کیونکہ کمبر جانتے ہیں میں غلطی پہ ہوں اور علی کی عدالت کا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے۔ صلوات یا علی اللہ۔ لہذا یہاں پر ہم اپنی خواہشات کو کتنا جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، مختلف ہماری خواہشات بنی ہوئی۔ دیکھیں ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اسلامی قوانین کو پامال کر دیتے ہیں۔ سلمان اپنی خواہشات علی کی خواہشات میں قربان کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اسلام منع نہیں کرتا، جو جائز خواہش ہے آپ اس کو انجام دے سکتے، لیکن کتنی خواہشات ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک رسم ہے سالگرہ، برتھ ڈے منانا، اگرچہ اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں، آپ جو ہے سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ، پھر مختلف مکس گیدرنگ ہوتی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹس، پھر میک اپ یا موسیقی، یہ سارے حرام کے کام ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بعض دیندار گھرانوں میں دیکھنے میں آیا کہ ہم تو اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنے بچے کی یا اپنی شادی کی ہم پہلی جو ہے یہ سالگرہ یا مثلا 10ویں جو نمبر بھی ہو، ہم تو خوشی کا ایک پروگرام ہے، بس سال میں 1 مرتبہ تو آتا ہے۔ یہ کس امام نے کہا اور قرآن میں خدا نے کہاں کہا کہ سال میں 1 مرتبہ خوشی مناؤ، گناہ کے ساتھ مناؤ، تمہارے لیے جائز ہے؟ بلکہ یہ جو ہم اپنی سالگرہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس پہ امام علی نے ہم سب کو ایک میسج دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیفا یفرح بعمر تنقصہ الساعات، امام فرماتے ہیں اس زندگی پہ کیسے خوش ہویا جائے جس کی گھڑیاں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں۔ میری زندگی کی جتنی گھڑیاں کم ہوئی ہیں اب وہ دوبارہ میری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ آپ لوگوں کی زندگی کی جتنی گھڑیاں کم ہوئی ہیں اب دوبارہ وہ نہیں آنی۔
لہذا ایمان کہہ رہی اس زندگی پر کیا خوش ہوا جائے جس کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں. یعنی سال گزرا ہے تو یہ مقام وہ دن تو ہمارے لیے احتساب کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے کہ ہماری زندگی کا سال ایک اور کم ہو گیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کی کتنی پابندی کی ہے، ہم نے کتنی اصلاح کی ہے، ہم نے اللہ کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، ہم نے لوگوں کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں. ہمیں خوشی آج میری برتھ ڈے کا دن ہے، میرے دوست آ رہے ہیں، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں. امام ہمیں اس دن رلانا چاہ رہے ہیں، اے مومن بیٹھ اپنے اعمال کا محاسبہ کر، اپنی اصلاح کر. اور ہم نے خوشی میں جائز کام نہیں، زیادہ تر یعنی حرام کی پارٹیز، حرام کے کام انجام دے کے اور غفلت کا شکار ہو کے خدا کو بھی ناراض کرتے ہیں اور اہل بیت رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں. یہ تو ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں. اور کبھی آل محمد کے جشن کے نام پہ حرام اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، امام بارگاہوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. تو لہذا انسان اپنی خواہشات کو سامنے رکھے اور اس کے ساتھ امیر المومنین کی خواہشات کو دیکھے. اگر امام اجازت دے رہے ہیں تو انجام دیں، اجازت نہیں دے رہے تو ولایت علی کا تقاضا چھوڑ دیں. صلوات پڑھیں محمد. یہ دین ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا ہے. آل محمد نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اجرکم علی اللہ زیادہ. اس دین کے لیے زہرا کے لال حسین نے کربلا میں اپنی شش ماہی کو بھی قربان کر دیا. اجرکم علی اللہ زیادہ. اور روایت کہتی ہے جب سید الشہداء نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، ادھر سے علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز خیام سے بلند ہوئی. حسین کے کانوں میں زینب و کلثوم کی آواز آئے اور حسین مولا در خیمہ پہ نہ جائے. روایت کہتی ہے جب بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مولا حسین در خیمہ پہ آئے تو آپ کے کانوں میں شیر خوار علی اصغر کی رونے کی آواز بھی آئی. جب علی اصغر کے رونے کی آواز پہنچی، آپ نے کہا یا اختی ناولینی ولدی الصغیر، اور میری بہن مجھے میرے چھوٹے بچے کو دو، ذرا میں اس کو ودا کروں. روایت کہتی ہے جناب زینب عالیہ نے علی اصغر کو مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا. امام حسین اصغر کو لے کے اشقیاء کے سامنے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا قوم اما ترون انہ یتلذذ من العطش، اے اشقیاء کیا دیکھ نہیں رہے اے میرا شہزادہ پیاس سے پلک رہا ہے. یتلذذ من العطش کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے، یتلذذ من العطش کہتے ہیں مچھلی کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. جب پانی سے باہر نکالیں تو ایک وقت یہ ہوتا ہے اپنی دم بھی مارتی ہے، اپنا سر بھی مارتی ہے. کربلا میں شدت پیاس سے اصغر کی یہ حالت ہے، اپنے پاؤں بھی مارتے ہیں، اپنا سر بھی ہلاتے ہیں. دوسری حالت یہ ہے کہ جب کچھ وقت گزرے مچھلی اپنی دم مارتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد اپنے سر کو حرکت دیتی ہے. یعنی دونوں وقت میں حرکت ایک مرتبہ نہیں دے سکتی. ایک حالت تیسری یہ آتی ہے مچھلی نہ اپنے سر کو ہلا سکتی ہے نہ اپنی دم کو ہلا سکتی ہے. جب منہ کھولے تو پھر بند کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر مشکل سے منہ بند کر لے تو کھولنا مشکل ہو جاتا ہے.
اصغر کی یہ حالت بھی ہے، اور شدت پیاس سے جب منہ کھولتے تو بند کرنا مشکل ہے، اور اگر بند ہو جائے تو کھولنا مشکل ہے۔ اجرکم علی اللہ، آیت اللہ حبیب اللہ کا شانی نقل کرتے ہیں، اصغر پہ پیاس کا اتنا شدت تھی، غشی علیہ ساعہ بعد الساعہ، اصغر ہر گھنٹے بعد غش کر جاتے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں، بچوں کو ساتھ لائے، آپ ان کے لیے دودھ کا انتظام کر کے لائے کہ اگر مجلس حسین میں بچہ رونے لگے فوراً اس کو دودھ دیا جائے۔ اور میں قربان، اور کربلا میں اصغر 3 دن کا پیاسا، ہائے ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے قبلہ نقوی صاحب سعادت الدارین میں روایت نقل کرتے ہیں، مقاتل الطالبین والے نقل کرتے ہیں، عربی میں جو متن ہے کہ جب حسین نے بہن زینب سے اصغر کو لیا کیا کرتے ہیں؟ فَأَرَادَ الْحُسَيْنِ أَن يُقَبِّلْ وَلَدَهُ، اے حسین جاتے اپنے لال اصغر کا بوسہ دے۔ یعنی روایت کہتی ہے ادھر سے حرملا نے اپنا تیر چھوڑا، ذُبِحَ مِنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْوَلِيدِ، جو رجوں کو ذبح کرتے گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے حسین، ہے اصغر کا لاشا لیے جب خیام کی طرف آئے، آیت اللہ اشتہار کی نقل کرتے ہیں، نبی سکینہ دوڑ کر آئی، بابا لعل سقیت اخی الماء، بابا شاید آپ میرے بھیا اصغر کو پانی پلا رہے۔ اے حسین نے جب سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے ہوئے فرمایا بنیا آج آخر انہو مضمون بسحب آدھا، اور میری لازمی سکینہ اور تیرے بھیا کو پانی نہ ملا سکا، اے حرملا کا تیر لگا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، آیت اللہ اشتہاری نقل کرتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین خیمے کی طرف گئے ایک پردے دار بیوی ہے جس کی ردا پاؤں میں اٹک رہی ہے، یہ واہ وینا کر رہی ہے، رو رو کے کہتی ہے واہ وینا او اصغر کی ماں کیسے برداشت کرے، اور میرا لال اصغر واہ معجزہ قلبہ، او اصغر میرے جگر کا ٹکڑا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے حسین خیمے کی ایک طرف بیٹھے، اے ٹوٹی ہوئی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، اے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کا لاشا نیچے اتارا۔ ہے اب حسین نے اصغر کے لاشے کو کیسے دفن کیا؟ روایت کہتی ہے یا حسین نے ریت کا ڈالنا شروع کیا، جب اصغر کا سر، اللہ جانے حسین کی کیا حالت تھی، اے مجھے روایت میں نہ ملا کہ حسین نے جب اصغر کے سر پہ ریت ڈال رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے، لیکن دل کہتا ہے حسین کیسے دیکھے، شاید حسین نے رخ بدلا ہو، اے ننھے پھول کے چہرے پہ حسین، اے کیسے کربلا کی گرم ریت ڈالے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم منقلب ينقلبون۔ کریم مہربان اللہ